الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 25ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جو تم پڑھو گے۔ 25ویں پارے کا آغاز سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع اور 54 آیات ہیں۔ 25ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ جو کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اسی اللہ کی طرف ہی وقت قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور نہ پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ مشرک کہیں گے، ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے آپ کے ساتھ شریک ہونے پر گواہ نہیں ہے۔ مشرکین یہ بات عذاب دیکھ کر کہیں گے اور اسی وجہ سے اپنے بتوں سے بیزار ہونے کا اظہار کریں گے۔ کافر کے بارے میں فرمایا کہ کافر انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مال، امیری اور تندرستی مانگتا رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی سختی، مصیبت اور معاش کی تنگی پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا، جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا مانگنے والا بن جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صحت اور کشادگی کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے، سن لو، بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہیں، خبردار، اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک قول یہ مروی ہے کہ اس کی 4 آیتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں، باقی یہ مکی ہے، جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع اور 53 آیات ہیں۔ شورا کا معنی ہے مشورہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت درست ہونے، لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کی تصدیق کرنے،
اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جس طرح لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی وحی فرمائی۔ یہ بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم مخلوق پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور مشرکین کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ بتایا گیا کہ تمام نبیوں کو ایک ہی حکم دیا گیا، اور وہ یہ کہ وہ دین کو صحیح طریقے سے قائم کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین پر جس طرح عمل کرنے کا فرمایا گیا بغیر کسی کمی بیشی کے اسی طرح عمل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ظاہر ہونے کے باوجود ان کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے والے کافروں کا رد کیا گیا، اور انہیں اس قیامت کے قریب ہونے سے ڈرایا گیا جس کے جلد واقعہ ہونے کا مشرکین مطالبہ کرتے ہیں، اور اہل ایمان اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ نیز قیامت کے دن کے ہولناک عذابات ذکر کیے گئے تاکہ کفار کے دلوں میں ڈر پیدا ہو، اور جنتی نعمتوں کے اوصاف بیان کیے گئے تاکہ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو عظیم ثواب کی بشارت ملے۔ بتایا گیا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، اور وہ حکمت و مصلحت کے مطابق اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ جو صرف دنیا کے لیے عمل کرتا ہے وہ آخرت کی خیر سے محروم رہے گا، اور جس نے آخرت کے لیے عمل کیا تو وہ دونوں جہاں کی بھلائیاں پائے گا۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کی تخلیق، ان دونوں میں ہر طرح کا تصرف کرنے پر قدرت، اور سمندروں میں کشتیوں کو چلانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عظیم شاہکار ہیں۔ بتایا گیا کہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے عمل کریں، بے حیائی کے کاموں سے بچیں، بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیں، اپنے رب عز و جل کے احکامات کی پیروی کریں، علم اور معرفت رکھنے والوں سے مشورہ کریں، ظلم اور سرکشی کرنے والوں کو سزا دیں، اور مصیبت آنے پر صبر کریں۔ جہنم کی ہولناکیاں، اہل جہنم کا نقصان میں ہونا، عذاب دیکھ کر دنیا کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کرنا بیان کیا گیا تاکہ سب لوگ اچانک آ جانے والی قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت کی پیروی کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اور آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مشیت کے مطابق اولاد عطا کر دے اور جسے چاہے نہ عطا کرے۔ نیز وحی کی اقسام اور قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، عزت و حکمت والا اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف یوں ہی وحی فرماتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بلندی والا عظمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی عظمت و ہیبت کے بارے میں فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے کہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ
اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہی قوت والا عزت والا ہے۔ دنیا اور آخرت کے طلبگار کے بارے میں فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اس کے بعد نیکوکاروں اور کفار کو قیامت کے دن دی جانے والی جزا کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی پرخطر منزل پر ٹھہرے اور اس کے پاس سواری ہو جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چنانچہ وہ اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہے اور جب بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری کہیں جا چکی ہوتی ہے، پھر گرمی اور پیاس کی شدت اسے تڑپاتی ہے یا جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس نے کہا میں اپنی جگہ کی طرف لوٹ جاتا ہوں، چنانچہ وہ لوٹ آتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، جب بیدار ہو کر سر اٹھاتا ہے تو اس کی سواری پاس ہوتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کے مختلف اوصاف بیان فرمانے کے بعد فرماتا ہے اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کفار کے لیے فرماتا ہے اور ان کے لیے دوست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ مزید فرماتا ہے اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شورى کی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 52 اور 53 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کی وحی بھیجی، اس سے پہلے نہ تو آپ کتاب کو جانتے تھے نہ شریعت کے احکام کی تفصیل کو، لیکن ہم نے قرآن کو نور کیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سن لو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 رکوع اور 89 آیات ہیں۔ زخرف کا معنی ہے سونا یعنی گولڈ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے، قرآن مجید
اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے، قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے پر کلام کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسے عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ عرب والے اس کے معنی اور احکام کو سمجھ سکیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی اور کفار مکہ کو ڈرایا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ لوگوں جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چند چیزیں بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ کفار کی جہالت اور بے وقوفی کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننے کے باوجود بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کفار مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس پر ان کا شدید رد کیا گیا اور بیٹیوں کے معاملے میں ان کا اپنا حال بیان کیا گیا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کے بارے میں بتایا جائے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غم و غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے معاملے میں ان کے پاس کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں، بلکہ یہ صرف اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں۔ اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا کہ ان کے پاس بھی اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ شرک کرنے کی کوئی اور دلیل نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان فرمائے تاکہ کفار مکہ ان قوموں کے اعمال کے نتائج سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بارے میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے ساز و سامان اور زیب و زینت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں اور آخرت کی نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ بتایا گیا کہ جو قرآن کی ہدایتوں سے منہ پھیرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اسے نیک کاموں سے روکتا اور حرام کاموں میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ شخص گمراہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتا رہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ پھر وہ شیطان آخرت میں بھی اس کا ساتھی ہوگا اور اس وقت وہ شخص شیطان کے ساتھ پر حسرت و افسوس کا اظہار کرے گا، لیکن اس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کفار مکہ کے ایمان قبول نہ کرنے پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ لوگ دل کے بہرے اور اندھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ کفار کی سرکشی پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ بتایا گیا کہ متقی مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور فرمانبردار مسلمان اس دن بے خوف ہوں گے اور انہیں نیک اعمال کے صدقے میں جنت کی عظیم الشان نعمتیں ملیں گی، جبکہ کافر ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں رہیں گے اور جہنم میں ان کا چیخنا چلانا اور فریادیں کرنا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دار الندوہ میں تیار کی گئی کفار مکہ کی سازش کا ذکر کیا گیا۔ سورہ زخرف کا آغاز حروف مقطعات سے فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، روشن کتاب کی قسم ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو۔ معلوم ہوا کہ عربی زبان تمام زبانوں سے اشرف ہے کہ اس زبان میں قرآن پاک آیا،
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی، مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے، عربی ہی میں قبر اور قیامت کا حساب ہوگا اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرماتا ہے۔ فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے اعتراضات کا ذکر ہے، پھر فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کا ذکر ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں، دوسری دجال، تیسری دابۃ الارض ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا جانور، چوتھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پانچواں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، چھٹا یاجوج ماجوج، ساتواں مشرق میں زمین دھسنا، آٹھواں مغرب میں زمین دھسنا، نواں جزیرہ عرب میں زمین دھسنا، اور 10واں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتا ہے، اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے عرش کے سایہ میں رکھوں گا، آج میرے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ پرہیزگاروں سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا۔ اس کے بعد جنتیوں کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی جہنمیوں کو ملنے والے عذاب کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیں کہ میں ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں کیونکہ اس کے لیے اولاد ہی محال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ زخرف کی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 88 اور 89 میں فرماتا ہے، رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے تو عنقریب جان جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 59 آیات ہیں۔ عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں۔ اس میں مرکزی طور پر توحید و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کا بیان ہے۔ اس کی ابتدا میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام اہم کام فرشتوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ کفار مکہ قرآن مجید کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس دن انہیں عذاب دیا جائے گا تو اس دن وہ عذاب دور کیے جانے کی فریاد کریں گے اور ایمان قبول کرنے کا اقرار کریں گے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے عذاب دور کر دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے، تو اب کہاں ایمان لائیں گے؟ اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا کہ وہ بھی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہے، اور اس کی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم کا دردناک انجام بتایا گیا تاکہ کفار مکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ کفار مکہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا
تو تبا نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلی قوموں جیسے عاد اور سمود کا انجام بیان کر کے اس کا رد کیا گیا۔ کفار مکہ کے سامنے قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئیں اور اس دن ہونے والے حساب اور ملنے والے عذاب اور جہنمی کھانے زقوم کے بارے میں بتایا گیا، اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ اور برے لوگوں کا ٹھکانہ بتایا گیا تاکہ نیک لوگ خوش ہو جائیں اور برے لوگ دردناک عذاب سے ڈر جائیں اور اپنے برے افعال سے باز آ جائیں۔ سورہ دخان کا آغاز حروف مقطعات سے فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک برکت والی رات سے شب قدر مراد ہے، اور بعض مفسرین اس سے شب برات مراد لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے لیے اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور اس دن کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے لیے نصیحت ماننا کہاں ہوگا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا۔ پھر وہ اس سے منہ پھیر گئے اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا اور بنی اسرائیل کے احوال بیان فرمائے گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ بہتر ہیں یا تبا نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے والے لوگ؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ یاد رہے، اس آیہ مبارکہ میں جس تبا کا ذکر ہے وہ خود مومن اور یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کافر تھی اور انتہائی طاقت و قوت اور شان و شوکت کی مالک تھی، اور ان کی تعداد بھی بہت کثیر تھی۔ اسی تبا نے مدینہ منورہ بسایا۔ اس تبا نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائبانہ خط لکھ کر لوگوں کے سپرد کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں تو میرا یہ خط پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پیش کیا۔ تبا نے جس طرح مدینہ منورہ بسایا وہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں وہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد جہنم کے درخت کا ذکر فرمایا کہ بے شک جہنم کا کانٹے دار اور انتہائی کڑوا زقوم نام کا درخت بڑے گناہ گار یعنی کافر کی خوراک ہے، اور جہنمی زقوم کی کیفیت یہ ہے کہ گلے ہوئے تانبے کی طرح کفار کے پیٹوں میں ایسے جوش مارتا ہوگا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ جہنم میں کفار کے احوال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو عطا کی جانے والی جنتی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے، اور سورہ دخان کی آخری 2 آیات یعنی آیت نمبر 58 اور 59 میں فرماتا ہے، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو تم انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک آیت کے علاوہ مکی ہے، اس میں 4 رکوع اور 37 آیات ہیں۔ اس کا معنی ہے زانو کے بل گرا ہوا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کا اعتراف کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس کی ابتدا میں بتایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں
انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں، رات اور دن کی تبدیلیوں میں، آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے میں اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن مجید کی آیتیں سن کر ایمان لانے سے تکبر کرنے والے، اپنے کفر پر قائم رہنے والے اور قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے اور اس کی ہدایت کو نہ ماننے والے کو جہنم کے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت فرمائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو نیک کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا، اور جو برے کام کرتا ہے تو ان کاموں کا وبال بھی اسی پر ہے۔ بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دین، حلال و حرام کے بیان اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے معاملے کی روشن دلیلیں دیں، لیکن انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ افروزی کے بعد اپنے منصب اور ریاست ختم ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حسد کیا اور دشمنی مول لی، اور علم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اختلاف کیا۔ برے کام کرنے والوں کو بتایا گیا کہ وہ اچھے کام کرنے والوں جیسے نہیں، اور ان کی زندگی اور موت برابر نہیں۔ نیز کفار کے احوال اور ان کے گروہوں کے برے افعال بیان فرمائے گئے اور مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے۔ اس کے آخر میں قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں اور کفار کے انجام کے بارے میں بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کی گئی۔ سورہ جاسیہ کا آغاز حروف مقطعات سے فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان فرمائے گئے، قیامت کے دن کے احوال اور قیامت کے دن کفار کا انجام بیان فرمایا گیا۔ سورہ جاسیہ کی آخری 2 آیات جو کہ 25ویں پارے کی آخری آیات ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، سارے جہان کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 25ویں پارے کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔